أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول مشايخ الحديث. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق الصمت، خاموش رہنا، الانصات، چپ رہنا، خاموش رہنا۔ علم جب دیا جا رہا ہو، جب لیا جا رہا ہو تو دینے والا تو بولے گا اور لینے والے چپ رہے، خاموش رہے۔ پہلا حق، اس لیے کہ خاموش نہ رہیں تو اگلا حق ادا نہیں ہو سکے گا، اس لیے خاموش رہنا۔ نمبر 2 السمع، غور سے سننا۔ جب چپ رہیں گے تو سننے کی توفیق ملے گی، جیسے عورتوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے، اور عورتیں بیچاری بیانوں میں بھی آتی ہیں، مجالس میں بھی آتی ہیں، تو عام طور سے وہ خود بولتی رہتی ہیں، اس لیے ان کو سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو چپ نہیں رہے گا وہ سن نہیں سکے گا۔ اور اسی وجہ سے میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے علماء سے کہتا ہوں کہ مستورات کے چھوٹے چھوٹے اجتماع کرو، بڑے بڑے مت کرو۔ بڑے بڑے اجتماعات میں وہ خود بولتی رہتی ہیں، کچھ نہیں سنتی کہ کیا بولنے والا بول رہا ہے۔ اس لیے چھوٹی مجلس میں خاموش رہیں گی، غور سے سنیں گی، توجہ سے، دھیان سے۔ یہاں پر بھی جو مستورات آ جاتی ہیں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آج پہلا دن ہے، ان سے بھی نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے خاموش رہنا سیکھ لیں۔ جو عورت مجالس میں خاموش رہنا سیکھ لے گی، انشاءاللہ اس کا تعلق مع اللہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا، اور جب تک بولتی رہے گی تبھی اللہ سے تعلق نہیں قائم ہوگا۔ اس لیے خاموش رہنے مجلسوں میں طے کر لو، اگر آ رہے ہیں یہاں پر یا آن لائن سن رہے ہیں، دونوں جگہوں پر مستورات بالکل چپ رہ کر غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بھی اس حق کو ادا کریں۔ نمبر 1 الانصات، خاموش رہنا۔ نمبر 2 السمع، غور سے سننا۔ نمبر 3 الحفظ، کہی گئی بات کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ نمبر 4 العمل به، اس کے اوپر عمل شروع کر دینا۔ یاد رکھو کہ ہمارے ہاں یعنی اسلام میں اور دین میں یہ معمول ہے اور یہ مزاج ہے کہ سنا جاتا ہے عمل کرنے کے واسطے۔ معلومات بڑھانے کے لیے سننا اسلامی مزاج نہیں ہے، صحابہ والا مزاج نہیں ہے۔ صحابہ والا مزاج یہ ہے کہ سنا ہی اس لیے جاتا ہے کہ عمل کریں۔ اس لیے چوتھا نمبر ہے العمل به، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل بھی شروع کر دیں۔ اگر وہ کرنے کی کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو کرنا شروع کر دیں، اور اگر نہ کرنے کی کوئی بات معلوم ہوئی، اگر کرتے ہیں تو چھوڑ دو، نہیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم پہلے سے ہی نہیں کرتے یہ برا کام، اللہ کا کرم ہے، شکر ادا کرو۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سمجھ میں آیا کہ ارے بھائی یہ تو میں اس میں مبتلا ہوں، تو وہ فوراً چھوڑ دے، بس آسان کام ہے، فوراً چھوڑ دے۔ ایک بزرگ کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا ہے اپنے اساتذہ میں سے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے متقی بننے سے آسان کام کوئی نہیں دیکھا، سب سے آسان کام متقی بننا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب سے مشکل کام متقی بننا ہے، لیکن وہ فرماتے تھے سب سے آسان کام متقی بننا ہے۔ کیسے آسان ہو گیا؟ آسان ایسے ہو گیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، چھوڑ دو۔ تو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ چھوڑنا سب سے آسان کام ہے۔ اس لیے چھوڑ دو، چھوڑتے چھوڑتے متقی بن جائے تو بہت آسان ہے۔ تو
چوتھا حق ہو گیا. اور پانچواں حق ہے ثم البلاغ، پھر یہ بات دوسرے کو بھی پہنچا دینا. یہ علم کا حق ہے. علم چھپا چھپا کے رکھنا، اٹھا اٹھا کے رکھنا، علم کی حق تلفی ہے. علم آپ کو صحیح سورس سے ملا ہے، صحیح ذریعے سے آپ کو علم ملا ہے، معتبر عالم سے آپ نے سنا یا کتاب میں پڑھا، تو اس علم کو اب چھپا کے نہیں رکھنا ہے، اس علم کو دوسرے تک پہنچا دینا. ہاں جو باتیں غیر معتبر لوگوں سے سنی، غیر علماء سے سنی، جو باتیں ایسی کتابوں میں پڑھی جن کا صحیح ہونا پتہ نہیں ہم کو، تو جب تک تحقیق نہ ہو آگے بڑھانا جائز ہے. اس لیے آگے نہ بڑھائے، پہلے تحقیق کرے، اطمینان کرے، اس کے بعد آگے بڑھائے. لیکن جو باتیں اپنے معتبر علماء سے سنی ہوں اور جو باتیں معتبر کتاب میں پڑھی ہیں، تو اس کو تو آگے بڑھانا، اس کو چھپانے کی اجازت نہیں، آگے بڑھانا چاہیے اور دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے. بلکہ یہ بلاغ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ نے عمل نہیں کیا تو بھی دوسرے کو پہنچا دینا چاہیے. کیونکہ بھی ٹھیک ہے ہم نہیں قدر کریں گے، کوئی اور قدر کر لے گا. اگر ہم آگے دے دیں گے کوئی اور قدر کرے گا. اللہ کے نبی کا دین زندہ رہے گا، لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. تو اس وجہ سے آگے بڑھا دینا چاہیے. تو دیکھو 5 باتیں ہو گئی جو بڑے محدث نے علم کے حق کے طور پر بتایا. پہلی بات، محفل علم میں خاموش بیٹھنا، اشارے بھی نہیں کرنا، کیونکہ اشارے بھی ایک طرح کی گفتگو ہے. اس لیے کوئی کسی کو اشارہ بھی نہ کرے، کچھ نہیں، خاموش رہے. آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں خطبے کو غور سے سننا واجب ہے، اور لغو کام کرنے سے خطبہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی شخص کو کوئی حرکت کرتے دیکھا اور اس سے کہا اس خود فقط لگا، اس نے بھی لغو کیا ہے اور یہ بھی محروم ہو جائے گا. تو خطبے کے آداب کیوں بتائے گئے؟ ایک تو وہ نماز کی خاص شان سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن خطبے کا جو ادب ہے خطاب کا وہی ادب ہے. جتنے ہم دینی محفلوں میں بیٹھے ہیں اور سے سنیں، اپنے کو بازو والے سے کوئی مطلب نہیں. کوئی کھیل رہا ہے کھیلنے دو، کوئی سو رہا ہے سونے دو، کیا کریں، بہت سے بہت جگہ سکتے ہو تو جگہ دو بس. اب دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں. لوگ محفلوں میں کیا کرتے کہ اگر کوئی کھٹا بند کرنے کے لیے اٹھا تو سب ادھر دیکھتے ہیں، اگر کوئی نکل کے جا رہا تو سب پلٹ کے اس کو دیکھتے ہیں. بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس کو دھیان میں رکھو. پہلا حق آج میں نے بتایا پہلی مجلس ہے اور پہلی تاکرات بھی ہوئی، یعنی مبارک رات ہے. پہلا حق انصات، خاموشی. دوسرا حق سمع، سننا دھیان سے، توجہ سے. تیسرا حق محفوظ کرنا، بات کو بھلانا نہیں، فراموش نہیں کرتے. چوتھا حق اس پر عمل کرنا. پانچواں حق بھائی مسلمان تک اس کو پہنچا دینا، کسی اور مسلمان کو پہنچا دو، کسی اور تک وہ بات پہنچا دو، اس کو آگے بڑھانا اور پہنچا دینا. یہ 5 حق ہیں علم کے، مجالس علم کے. اس کو دھیان میں رکھیے. اور مجلس شروع ہونے سے پہلے مولانا معید الدین صاحب روزانہ مذاکرہ بھی اس کا کریں، کیونکہ مذاکرے کی ہم بہت محتاج ہیں. مذاکرے کے ہر بات بھولتے ہیں ہم، اس لیے مذاکرہ بہت ضروری ہے. یہ تو ہوئے ایک عظیم محدث کے بتائے ہوئے 5 حقوق 5 علم کے ہم نے آپ کو بتائے. دوسرے اس سے ہٹ کر احادیث شریفہ کی روشنی میں ایک دو ادب اور ہیں. وہ یہ ہیں کہ مجلس علم میں علم کا احترام جس حیت میں ہوتا ہے اس حیت میں بیٹھنا چاہیے، اور جو حیت استغنا اور استکبار کی ہے، یعنی جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کا جیسا رویہ ہوتا ہے اور جیسے متکبر کا رویہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں
محفل علم میں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سامعین حاضرین کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے یہ بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ میں محتاج علم ہوں، میں مستغنی نہیں ہوں اور میں متکبر نہیں ہوں، یہ بتانا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب العلم ہی میں اتنے میں 3 طالب علم آئے۔ سب طلبہ تھے، جتنے صحابہ تھے سب طالب علم ہی تھے، وہ علم کے طالب بن کر ہی حضور کے پاس آتے تھے، چاہے کسی عمر کے ہوں چاہے کسی پیشے کے ہوں۔ 3 طلبہ آئے، ایک نے آ کے دیکھا تو اسے حلقے میں اس طرح نہیں بیٹھتے تھے اس زمانے میں، ایسا حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، اطراف سے گول بیٹھتے تھے، جیسے انگوٹھی ہوتی ہے ایسے حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے۔ دوسرے صاحب نے دیکھا کہ بھئی اب حلقے میں جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ پیچھے جہاں جگہ تھی وہیں پر بیٹھ گئے، حلقے والوں کو ڈسٹرب نہیں کیا، پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ تیسرے آدمی نے دیکھا کہ حلقے میں جگہ نہیں ہے اور یہاں بیٹھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے، لہذا وہ پیچھے نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت علیہ السلام جب اپنی گفتگو ختم کر چکے، آپ کا سبق پورا ہو گیا، آپ جو سنا رہے تھے سنا چکے، تو سنانے کے بعد فرمایا 3 آدمیوں کا انجام بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جو آ کے حلقے میں بیٹھ گیا وہ تو بیٹھ گیا اور سب سے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم دے دیا۔ جو پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ بیٹھ تو گیا، طالب علم تھا۔ جس نے استغنا دکھایا تو اللہ نے بھی اس سے استغنا فرمایا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی حیات سے جو ہے یہ اللہ کو دکھائیں۔ سامنے والے سے تو خیر میں اتنے لوگوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دور والوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ کو دکھائیں کہ میں طالب علم ہوں اور میں مستغنی اور مستکبر نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص مستغنی ہے اور جو مستکبر ہے اور جو شرماتا ہے، مستحیی ہے، شرمانے والا ہے، اس کو کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لا ینال العلم مستحی ولا مستکبر، تکبر کرنے والے کو کبھی علم نہیں ملتا، شرمانے والے کو بھی نہیں ملتا۔ علم میں کیا شرمانا ہے بھائی؟ آپ کو رستہ نہیں معلوم ہے تو آٹو چلانے والے سے پوچھتے ہیں، آپ گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، موٹر نشین ہیں، وہ بیچارہ غریب ان پڑھ گنوار مزدوری کر لے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں ادھر جانا، وہ بتاتا ادھر جاؤ تو چلے جاتے ہیں۔ حیا آئی، شرم آئی؟ نہیں آئی۔ لیکن عالم سے دین سیکھنے میں شرم آتی ہے، قاری سے قرآن سیکھنے میں شرم آتی ہے، اور کسی گئے گزرے گوار آدمی سے رستہ پوچھنے میں شرم نہیں آتی۔ وہ راستہ دنیا کا ہے، یہ راستہ دین کا ہے، رستہ پوچھنا ہی ہے، یہ بھی رستہ ہی پوچھنا ہے کہ آخرت کا رستہ کیا ہے، ہر مسئلہ ہر دین آخرت کا رستہ پوچھنا۔ تو ادب سے بیٹھو۔ ہاں، جو حضرات بوڑھے ہیں یا یہ کہ کوئی عذر ہے ان کو، ایک صاحب ہیں اور سالوں میں بھی تھے، اس سال بھی نظر آئے مجھے مغرب میں، ان کے پیر میں تکلیف رہتی ہے مستقل، تو ایسے اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں بھائی، ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا کوئی عذر ہو تو کرسی پہ بیٹھے، ماں باقی سب ادب سے بیٹھے۔ اکثر نوجوان ہیں با ادب مجالس میں بیٹھنا کی مشق کر لو 10 دن میں، ورنہ آج کل تو جمعے کے خطبے بھی نہیں سن رہے ہیں، آتے ہیں باہر موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں یا وضو خانے میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، خطبہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت سخت بے ادبی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سخت بے ادبی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محفل ہے جس میں خطیب خطبہ دیتا ہے، اللہ کی محفل ہے،
اس محفل میں آ کر اللہ کو دکھاتے ہیں نہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، نہ آپ کے خطبے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی خیر خواہی کی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے میرے کو، اس لیے بیٹھ کے وضو خانے کے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹوں پہ یا بعض موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بے تکلف باتیں کرتے رہتے ہیں اور عربی کا خطبہ ہوتے رہتا ہے، یعنی نماز کا آدھا حصہ ہے خطبہ، نماز ہوتی رہتی ہے سمجھو، اب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو وہ یہ طے کر لے کہ کبھی ایسا نہیں کرنا ہے، پہلے تو نماز میں اول وقت پہنچو، مسجد میں ایسے وقت پہنچو کہ ہمیں عالم کا بیان سننے کو ملے، ایسے وقت میں پہنچو، کیونکہ اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر باہر ہم جس ماحول میں ہیں وہ تو اللہ سے دور کرنے ہی والا ماحول، سارا ماحول خدا بیزار ہے۔ اب یہ اگر ہم مسجدوں میں جا کے تھوڑا بہت سن لیا کریں گے تو کچھ تو اپنی غیرت ایمانی باقی رہے گی، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ان نوجوانوں کی ہو گئی ہے جو مسجد سے تعلق ہی نہیں رکھتے، عالم سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ آج وہ نوجوان دہریے بن گئے، آج وہ نوجوان کیا سب عقیدے الگ الگ نے اپنے اپنے سوچنا ہے، ایسے بول رہے مسلمان اپنا اپنا سوچنا ہے، بھائی ہندو لوگ ایسا سوچ لیتے، عیسائی ایسا سوچ لیتے، یہودی ایسے سوچ لیتے، مسلمان ایسا سوچ لیتے۔ حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے بچوں کا حال ہے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کا حال ہے۔ کیوں؟ تعلیم بری چیز نہیں تھی، مسجد سے کٹ جانا بری چیز تھی، علماء سے کٹ جانا بری چیز تھی۔ جب وہ اس سے کٹ گئے اور دینی ماحول سے بالکل دور ہو گئے تو پڑھنا لکھنا تو خیر اچھی بات تھی، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ یا تو مرتد ہو گئے ہیں یا ملحد ہو گئے ہیں اور زندیق ہو گئے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، لاکھوں مسلم نوجوان، لڑکے بھی لڑکیاں بھی اللہ رسول پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، اسے صرف سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لاکھوں مسلم نوجوان لڑکے بھی ہیں، لڑکیوں میں بھی ہیں، بس وہ ایک اپنا سمجھو سماجی شرما حضوری میں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اسی سماج کا حصہ ہے، اس لیے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ان پر کوئی رحم کھانے والا بھی تھا۔ پہلے زمانے میں رحم کھانے والے تو تھے کم سے کم، ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ۔ اردو اور انگریزی کے ادیب تھے، بہترین ادیب تھے، انگریزی کے بھی اور اردو کے بھی، اور وہ اردو میں صدق نام کا اخبار بھی نکالتے تھے، سو سچی خبریں شائع کرتے تھے، اس لیے اس کا نام صدق رکھا تھا۔ اللہ نے بعد میں بہت اچھے کام لیے ان سے، انگریزی زبان میں تفسیر القرآن الکریم کے نام سے 5 جلدوں میں انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، تفسیر کی، جمع کی ہے مفسرین کی، وہ خود تو مفسر نہیں تھے لیکن بڑے بڑے مفسرین کی کتابوں سے اس کو جمع کر کے ایک بہترین تفسیر انگریزی میں تیار کی، اردو میں بھی موجود ہے تفسیر ماجدی کے نام سے، انگریزی میں تفسیر القرآن الکریم کے نام سے۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ جس زمانے میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ اور کالج میں پڑھتے تھے، عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے، انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اسکول سب وہی چلاتے تھے، کالجز بھی وہی چلاتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر پڑھنے کے لیے آنے والا عیسائی بن جائے، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی۔ تو مولانا دریابادی کو پڑھنے کے زمانے میں کچھ ایسا لٹریچر فراہم ہوا کہ لائبریری میں جا کے مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو انگریزوں کی کتابیں پڑھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دن بدن بدگمانی بڑھتی چلی۔ مسلم گھرانے کے تھے، باپ بھی بڑے نیک آدمی، اچھے مسلمان تھے، لیکن باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، بیٹے کو پڑھا رہے تھے،
اعلیٰ تعلیم دلائی۔ کالج کے زمانے میں ایسی کتابیں پڑھ لی انگریزوں کی جنہوں نے حضور علیہ السلام پر بہت سے کیچڑ اچھالے تھے، اس سے ان کا دماغ متاثر ہو گیا اور اسلام کے خلاف ہو گئے، نبی کے خلاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، قرآن کی سچائی کے بارے میں بدگمان ہو گئے، ہر اعتبار سے دہریت کے شکار ہیں۔ اسی وجہ سے جب اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایڈمیشن لیا تو مذہب کے خانے میں اپنے کو مسلمان نہیں لکھا، نیشنلسٹ لکھا، مسلمان نہیں لکھا، کیونکہ مسلمان کہلائے جانے پر ان کو شرمندگی تھی، مسلمان ہونا تو شرم کی بات ہے، ایسا دماغ بن گیا تھا۔ اسی حال میں وہ پڑھے، اسی حال میں فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے نبی رسول نہیں تھے بلکہ ایک کامیاب لیڈر تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش۔ ایسی کتاب لکھی، یہ کتاب انگریزوں نے چھاپنے کے لیے لے بھی لی تھی ان کے پاس۔ ان کے والد صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو حج کیا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے اپنے بچے کا گمراہ ہونا ذہن میں آیا، بہت دکھی تھے، بہت متاثر تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے رہے اور آنسو پوچھتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جان ہی دے دی۔ بس یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک بندہ گمراہ ہو جائے گا، تیرا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، مگر میرا بیٹا جہنمی ہو جائے گا، میرا بیٹا محروم ہو جائے گا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ بے نیاز ہیں کائنات سے، لیکن میں محروم ہو جاؤں گا۔ اتنا ترس آ رہا تھا، اتنا درد تھا دل میں کہ دعائیں کرتے 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 جان بھی دے دی اللہ کو کہ بچے کو ہدایت ہو جائے۔ آج بھی ماں باپ کو اولاد کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن اولاد کے ایمان اور دین کی ایسی فکر نہیں ہے جیسے اس باپ کو اپنے بچے کے ایمان اور دین کی فکر تھی۔ دنیا کی بھی تھی، اسی لیے اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے، لیکن دین ایمان کی بھی فکر تھی۔ اس فکر کے نتیجے میں اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر اللہ کو جان بھی دے دی کہ اللہ پاک میری جان لے لے، میرے بچے کو ہدایت دے دے، میرے بیٹے کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اتنی بڑی قربانی تھی۔ ان کو کتنے علماء نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب حج سے لوگ واپس آئے، اس زمانے میں آنے والوں سے ہی معلوم ہو سکتا تھا، رابطے نہیں تھے اس زمانے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے کہ لمحوں میں سب پتہ چل جائے، ایسی اس زمانے میں نہیں تھی۔ قافلے واپس آئے، لوگوں نے بتایا کہ آپ کے والد کا وہیں انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال بھی آپ کی ہدایت کی دعا کرتے کرتے ہو گیا ہے۔ بس ایک تو باپ کے مرنے کی خبر تھی، دوسرے اپنی ہدایت کی دعا میں مرنے کی خبر تھی، بہت اثر ہوا دل پر۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو ان کے دل پر لگی، اور انہوں نے یہاں سے اپنے دماغ کو دوسری طرف پلٹایا، اب پھر سے اسلام کے بارے میں سوچنا شروع، پھر سے اسلام پر غور کرنا شروع کیا۔ اور اس غور کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہندوستان کے بہت بڑے مشہور و معروف شاعر تھے اردو زبان کے، اکبر الہ آبادی، اور وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بھی تھے، بہت قابل اور تعلیم یافتہ آدمی تھے۔
انہوں نے ملاقات کر کے اس نوجوان کو سمجھایا، ذہن سازی کی، ان کی غلط فہمیاں دور کی۔ اس زمانے میں ایک سیاسی لیڈر تھے مولانا محمد علی جوہر، اگرچہ کہ عالم حافظ نہیں تھے مگر مسلمانوں کے غمخوار تھے، مسلمانوں کے ہمدرد تھے، مسلمانوں کے لیے زندگی قربان کی۔ انہوں نے بھی ان کو سمجھایا اور ایک چھوٹی مثال سے سمجھایا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں مگر عام مسلمان ہوں، آپ نے جو نبی کے بارے میں لکھا ہے یہ میں نہیں مان سکتا، اس واسطے کہ کتنا بڑا لیڈر ہو دنیا کا اسے شاید دنیا مانے گی مگر بیوی نہیں مانتی، اور میں جس نبی پر ایمان لایا ہوں سب سے پہلے اس کی بیوی اس پر ایمان لائی ہے، اس لیے یہ جھوٹے کردار کا آدمی نہیں ہو سکتا، آرٹیفیشل کیریکٹر نہیں رکھتا، یہ سچا آدمی ہے اور سچی بات کہنے والا ہے۔ اس کا بھی ان کے دل پہ اثر ہوا، اس مثال سے بھی ان کو سمجھ میں آیا۔ بہرحال باپ نے جان دی ہدایت کے واسطے، پھر اللہ نے رستے بنائے، ان 2-3 بزرگوں کی باتوں سے دل پر اچھا اثر پڑا، پھر انہوں نے پھر سے عقیدت و احترام سے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے ان کی محبت دل میں سرایت کرتی جاتی تھی اور سب بدگمانیاں ختم ہوتی چلی جاتی تھی۔ پہلے پڑھا تھا دشمنوں کی لکھی ہوئی کتاب تو بدگمانیاں پیدا ہوتی چلی گئی، جب ایمان والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی تب جا کر ان کے ایمان کا نور بھی، ہر رائٹر کا اپنا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کی کتاب میں پایا جاتا ہے، ہر رائٹر کا۔ وہ چشمے والا آگے بڑھ کے بیٹھو، ایک ایک کو بولنا نہ پڑے مجھے۔ شروع میں بتا دیا کہ استغنا اور تکبر کا راستہ مت اختیار کرو، پھر ایک ایک کو بولوں گا تو میرا سارا بیان ختم ہو جائے گا، اسی لیے آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ سے زیادہ عمر رکھتا ہوں، آپ سے زیادہ بوڑھا ہوں، میں بھی تو تھکا ہوا ہوں۔ کیا ہوئی بات؟ آجی جو شخص بھی کوئی تحریر لکھتا ہے یا زبان سے کوئی بات بولتا ہے اس کے الفاظ میں بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے اور اس کی تحریر میں بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کا لٹریچر ایسے آدمی کا جو حق پر نہ ہو اور جو اہل السنت والجماعت نہ ہو اور جو اسلام کے سلف صالحین سے عقیدت نہ رکھتا ہو، کتنا بڑا رائٹر ہو اور کتنا بڑا ریفارمر ہو، ایک سطر مت پڑھو اس کی اور اس کا ایک بول مت سنو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ جو حق پر نہیں ہے اس کی بات سنو گے تو جو گمراہی اس کے دماغ میں ہے وہ آپ کے دماغ میں آئے گی اور یقیناً آئے گی، جس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج جتنے لوگ بھٹک رہے ہیں اسی طریقے سے بھٹک رہے ہیں۔ ان ھذا العلم دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی نے آخری روایت یہ نقل کی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، عظیم المرتبت محدث، جن کی 70,000 حدیثیں امام بخاری نے سب سے پہلے حفظ کی تھی، وہ فرماتے تھے، ان کا قول امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن کے سب سے آخری روایت کے طور پر نقل کیا ہے، ان ھذا العلم دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ مسلمانوں، یہ علم تمہارا دین بننے والا ہے، تمہارا عقیدہ بننے والا ہے، پہلے پرکھو کہ کس سے لے رہے ہو، اگر وہ حق پر ہے تو اس سے لو اور اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو اس کے قریب مت جاؤ، ورنہ جو معلومات ہوگی وہی تمہارا دین ہوگا، جو علم آئے گا وہی تمہارا دین بنے گا۔ غلط دین آئے گا، معلومات آئیں گی، غلط دین بنے گا، صحیح معلومات آئیں گی، صحیح دین بنے گی۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایسی بہترین
رہنمائی کر دی ہے امت کی کہ امت کبھی نہ بھٹکے، اور نبی نے بھی یہی باتیں بتائی، اسی کی روشنی میں ان علماء نے بتائی۔ خیر، اب مولانا جو ہیں سمجھ گئے، غلط فہمیوں کا احساس ہوا، پھر انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ لیا، علماء اسلام کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکیم الامت رحمہ اللہ کی خدمت میں جا کر اپنی تربیت کرائی، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے بزرگ بنے اور علم کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں مانے جاتے تھے، پورے ہندوستان میں مانے جاتے تھے اپنے دور کے اندر، بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ تو میں یہ بات آپ کو بتایا کہ کل اگر بچے بھٹکتے تھے تو رونے والی آنکھیں تھیں، دعائیں کرنے والی زبانیں تھیں، خدا کے سامنے تڑپ کے اپنی جان بھی دینے والے موجود تھے، لیکن آج بچے بھٹکتے ہیں تو ان پہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج کے دور کے بچے باپ ہو کر بھی یتیم ہیں اور ماں ہو کر بھی اسیر ہیں، اس لیے کہ جیسے یتیم و یسیر بچے گلی کوچوں کے ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ایسے ہی آج کے بچوں کے دین کا حال ہے کہ ان کے دین اور اخلاق کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے ہی بد اخلاق ہو رہے ہیں، کتنے ہی گرے ہوئے عادتیں ان میں آ رہی ہیں، کیسی کیسی برائیاں آ رہی ہیں جس سے اللہ رسول کو نفرت ہے، ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں، لیکن کوئی ترس کھانے والا نہیں، کوئی رہا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی رحم کرنے والا نہ ہوا، اور کوئی ان پر ایسا آج کے دور کا حال۔ ایسے میں کہتا ہوں تمام نوجوانوں سے کہ آپ کے ماں باپ نے تو آپ کو دین سے نہیں وابستہ کیا تو کوئی بات نہیں، ان کے پاس نہیں ہوگا دین تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن آپ کو اللہ نے شعور دی، عقل دی، علم دیا، آپ پڑھتے لکھتے ہیں، آپ گنوار نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، آپ تو طے کر لو کہ میں بستی میں، شہر میں کسی بھی عالم کو اپنا دوست بنا لوں۔ جس شخص کا کوئی عالم دوست ہے وہ انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں اور غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ کسی کو بنا لو دوست، میں نہیں بولتا کہ فلاں فلاں فلاں۔ الحمدللہ جب ہم جوان تھے اور ہم نے امامت شروع کی تھی تو لوگوں کو بتانے کے واسطے بھی اتنے کم لوگ تھے کہ پورے شہر میں ایک آدھ کا نام بولا، فلاں سے فلاں عالم صاحب، فلاں عالم صاحب۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بستی بستی، محلے محلے 20 علماء کرام موجود ہیں۔ اس لیے کسی سے دوستی کرو، بس اتنا دیکھ لو کہ اہل السنت والجماعت کے رستے پہ قائم ہے یا نہیں۔ یہ بار بار اہل السنت والجماعت میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں، یہی ایک گروہ ہے، یہی ایک طبقہ ہے جس کو نبی نے نجات پانے والا قرار دیا ہے، اسی ایک طبقے کو۔ اور حضور نے فرمایا بہت خیالات آئیں گے وجود میں، لیکن سب خیالات جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہی ایک خیال، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ میں، اسی کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ سنت سے مراد قرآن حدیث اور جماعت سے مراد اجماع امت۔ ایسے لوگ جو قرآن، سنت اور اجماع امت پر اپنے کو جوڑے ہوئے ہیں، وہی لوگ اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا، سب رستے سے بھٹک جائیں گے، تھوڑا زیادہ زیادہ اور زیادہ، اور کفر تک بھی چلے جا سکتے ہیں۔ پورا سیدھے رستے پر کون ہے؟ تو اہل السنت والجماعت۔ اہل السنت والجماعت صحابہ کرام
تابعین، محدثین، فقہائے امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 برس تک مسلمان جس عقیدے پر قائم تھے اسی کو ہم سلف صالحین کا عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو لے کر قائم رکھنا اور اسی پر چلنا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے لیے رونے والا ہو، اگر کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو، اگر کوئی ہمارے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو تو ہم کتنی بھی دور جائیں گے ایک دن واپس آ جائیں گے۔ کوئی ہو ہمارے اوپر رحم کھانے والا، پر میں اس زمانے کی نصیبی کہ بچے بھٹک رہے ہیں، بیٹیاں بھٹک رہی ہیں، کوئی رحم کھانے والا نہیں، وہ ترس کھانے والا۔ ایسی صورتحال ہو گئی، ڈرنے کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے لگ لپٹ کر ہر تاقرات میں، بلکہ ہر دن ہر رات میں، روزانہ اب یہاں آئیں اس کی چوکھٹ پہ اس کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کر کے جانے کے لیے، تو برابر دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ یہ قرآن کی دعا ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گی، قرآن آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتا ہے کسی کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو پلٹا مت دیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنی معرفت دی ہے، اپنی توحید کا قائل کیا ہے، اپنے نبی کی رسالت کا اعتراف کرایا ہے، اپنی کتاب کا احترام سکھایا ہے، ماں باپ کو مسلمان بنایا، مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، آپ نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ بعد از ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد اب گمراہ مت کر دیجیے، کیونکہ اللہ حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو بڑے سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء کو چھوڑ کر کہ اللہ نبیوں پر سے اپنی حفاظت کا ہاتھ کبھی نہیں ہٹاتا، ان کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہے جس کے بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہو، سب بھٹک سکتے ہیں، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، سب بھٹک سکتے ہیں اور بھٹکے ہیں۔ اس لیے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ پاک ہدایت آپ نے دی، شکر ہے آپ کا، اب ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف جانے مت دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے طرف سے خاص رحمت ہم پر نازل کریں، خاص رحمت اتاریے ہمارے اوپر، جس پر اللہ کی رحمت اترے گی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ انک انت الوہاب، آپ بہت دینے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ واہب دینے والے کو کہتے ہیں، وہاب بہت زیادہ دینے والے کو کہتے ہیں، آپ بہت دینے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں، اس لیے آپ ہمیں محروم نہ کیجیے۔ یہ قرآنی دعا اچھی طرح یاد کر لے سب لوگ، سب عورتیں مرد سب یاد کر لیں۔ اس دور میں اس دعا کی جتنی ضرورت ہے ہم کو اتنی روٹی کی بھی ضرورت ہے۔ روزی روٹی نہیں ملیں گی تو مریں گے، ایمان پہ تو مریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ دنیا سب مل جائے پر ہدایت سے محروم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ یہ دنیا لے کے چھوڑ کے جانا ہے، اول چھوٹے گی آخر چھوٹے گی۔ ہم تو تنہا تنہا 2 گز کپڑے میں لپیٹ کر دنیا سے رخصت کر دیے جائیں، نہ ہمارے ہاتھ پہ گھڑی رہے گی، نہ ہمارے آنکھ پہ چشمہ رہے گا، نہ ہمارے گھروں میں زیور رہے گا، ہماری عورتوں کے زیب و زینت رہیں گے، کچھ نہیں۔ اور وہ کپڑے جو ہم پسند سے پہنتے تھے وہ کپڑے بھی اتار دیے جائیں، وہ یہ بھی نہیں پہن کے جا سکتے آپ دنیا سے، یہ بھی اتار، کینچی سے کاٹ دینا پڑتا ہے، آستینیں پھاڑ دینے پڑتی ہیں، کسی کو بھی کام نہیں آتا، کسی کے پہننا بھی مشکل ہے، تب بھی تم کو تو لے کے جانے گے، تمہارا تو سب چھینیں گے، تمہارا تو سب اتاریں گے، نہیں تو پھر کاہے کے لیے ہم اللہ کو، اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، تو کیوں اللہ کو ناراض کریں، کیوں آخرت خراب کریں؟ تو ایک یہ قرآنی دعا، دوسرے حدیث والی دعا،
حدیث میں جو دعا آئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے سجھا دیجئے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کا باطل ہونا مجھے سمجھا دیجئے اور اس سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا سنت والی اور یہ دعا قرآن والی، دونوں دعائیں اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لو کہ کسی نماز کے بعد بھول نہ جائے، اور ایسے بھی جب جب دیکھیں کسی کو گمراہ ہوتا ہوا، کسی کو بھٹکتا ہوا، کسی کو کسی گناہ میں مبتلا، کسی کو کسی میں مبتلا، تو فوراً اللہ سے کہیں اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوا، آئندہ بھی مجھے محفوظ رکھیے، مجھے محفوظ رکھیے، مجھے گمراہی سے بچا لیجیے۔ حضرت علیہ السلام نبی ہو کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے اور ترقی کے بعد زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، نبی ہو کر دعا مانگتے تھے۔ ہم لوگ ڈرتے ہی نہیں کہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہم ڈرتے ہی نہیں۔ اس نڈر پن کا انجام یہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی ایمان پہ ہے بھی یا نہیں، اس کا پتہ بھی نہیں۔ ایمان رخصت تو نہیں ہو گیا، ایسی باتیں بول رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سے ایمان رخصت ہو جا سکتا، مگر پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھا تھا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرما رہے ہیں، ابھی نماز میں تراویح میں سنی ہم نے یہ آیتیں، امام صاحب نے ماشاءاللہ عمدہ طریقے پر ہمیں یہ سنایا ہے، تبھی میرے ذہن میں آیا یہ ہمارے کام کا مضمون ہے، بہت عمدہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اے میرے بندو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ۔ آج ہم پلٹے ہوئے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے رب کے سامنے حاضر ہیں، پروردگار کی چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، اس کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حکم پہ عمل کی توفیق دی۔ انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور صرف پہنچو ہی نہیں، اپنے کو اس کے حوالے بھی کر دو کہ اللہ پاک میں نے اپنے کو آپ کا بندہ مان لیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے آقا ہیں، یہ میں نے مانا ہے، لہذا میں اپنے کو سرنڈر کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے بس وہی، جو قرآن حدیث ہم کو رستہ دکھائے، کیونکہ اللہ کا کہنا وہی ہے، ہم وہی کریں گے، اس سے نہیں ہٹیں گے۔ اسلموا لہو کا یہ مطلب ہے اپنے کو حوالے کر دو، سپرد کر دو اللہ تعالیٰ کی۔ اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کو میں نے قربان کر دیا، فدا ہو گیا ہوں آپ کے اوپر۔ اب میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ آقا ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو غلام کی ضرورت تھی گھر میں کام کاج کرنے کے واسطے۔ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں غلام بازاروں میں ملتے تھے، غلام باندیوں کا دور ختم ہو گیا، اب کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت دنیا کی ساری حکومتوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ اب جنگوں میں بھی جو پکڑے جائیں گے ان قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے پوری دنیا میں یہ سب کا مانا ہوا قانون ہے، اور یہ اسلام کے خلاف بھی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے غلامی کی ہمت شکنی کرنے والا اسلام ہی ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی اس کو ختم کیا، اور جو اسلام میں غلام باندیاں تھیں تو وہ پہلے سے چلی آ رہی،
پہلے سے چلا آتا ایک قانون تھا جنگوں کا، جس کو اسلام نے یکلخت ختم نہیں کیا، دھیرے 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 اس کو ختم کرنے کا سامان کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں ویسے ہی ختم ہو گئے تھے، پھر ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت میں ساری ہی دنیا نے مان لیا کہ اب کسی انسان کو نہ غلام بنایا جائے گا نہ باندی بنایا جائے گا۔ خیر پہلے ملتے تھے تو بازاروں میں بکتے تھے، جیسے گھوڑے بکتے بازاروں میں، ایسے ہی غلام باندیاں بکنے آتی تھی، مالک ہوتے تھے اس کے، جو مالک ہوتا اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو بازار میں بیچ دیتا لا۔ ان کو ضرورت تھی ایک غلام کی گھر کے کاموں کے واسطے، یہ پیسہ لے کے بازار میں گئے تو وہاں جا کر ایک غلام بک رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بیچنا ہے؟ ہاں۔ کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں بیچیں گے، مگر اس میں ایک عیب ہے۔ کہا کیا عیب ہے اس کے اندر؟ اپنے مال کا عیب بتانا واجب ہے، نہیں تو آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اس میں عیب ہے۔ کہا کیا عیب ہے؟ عیب یہ ہے کہ رات تمام نہیں سوتا، یہ عیب ہے اس کے اندر۔ کہا مجھے کیا کرنا ہے، اگر دن تمام کام تو کرتا ہے تو کام بہت اچھا کرتا ہے، خدمت گزار ہے، لیکن رات میں نہیں سوتا یہ۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے، نہ سوئے کام کرے تو بس۔ اور نے پیسہ دیا، خرید لیا، لے آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا جو آپ رکھ دیں۔ پھر پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، کیا کھاتے ہو؟ کیونکہ الگ الگ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کھانے الگ ہوتے ہیں، تو کیا کہا جو آقا کھلا دیں وہی کھا لیں گے۔ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا دیں۔ کہاں رہو گے؟ جہاں آقا رکھ دیں۔ کب ہر بات کا ایک ہی جواب دیتا ہے کیا تو؟ تو کہنے لگا کہ صاحب میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، میری کیا رائے ہے، میری کیا خواہش ہے، میرا کیا نام ہے؟ جو میرا مالک ہے وہ جو نام سے پکارے وہ میرا نام ہے، جو میرا مالک کھلا دے وہی میرا کھانا ہے، اور جو میرا مالک پہنا دے وہی میرا لباس ہے، جہاں میرا مالک رکھ دے وہی میری جگہ ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں تو غلام ہوں، جو آقا ہے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے۔ تب خرید کے لانے والے کے دل پر زبردست اثر ہوا، ایک چوٹ لگی۔ وہ سوچتے رہے کہ کیسا غلام ہے یہ، میرے جیسا ایک انسان ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کی بھی زبان ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر ہیں، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اس کو بھی آرزویں اور تمنائیں ہیں، مگر چونکہ غلام ہے اس لیے اپنا سب کچھ مٹا دیا آقا کے سامنے، اور میں کسی کا بندہ ہوں، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، یہ دو آنکھیں میری نہیں ہیں، اس کی ہیں، یہ دو کان میرے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں، یہ زبان اللہ کی ہے، یہ دل اللہ کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی میں اپنے آقا کو ایسا سرنڈر نہیں ہو گیا جیسے یہ غلام میرے سامنے ہو گیا ہے۔ یہ عارضی غلام اگر اتنا آقا کا وفادار ہو سکتا ہے، میں حقیقی غلام اپنے آقا کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی رات تھی جس نے رات تمام خدا کے سامنے اس آقا کو رلایا، روتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اللہ پاک آج میرے غلام نے مجھے سکھایا کہ غلامی کس کو کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، بندہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہ بندہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ تو میرے برابر ہونے کے باوجود بندہ بن گیا، اور میں آپ کا ادنا بندہ ہونے کے باوجود اب تک آقا گیری کر رہا ہوں، غرور میں مبتلا ہوں، مال کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے، کاروبار کا نشہ ہے، مکان کا نشہ ہے، جائیداد کا نشہ ہے، ہر غرور میں مبتلا ہوں، حالانکہ متکبر آپ ہیں اور میں عبد ہوں اور بندہ ہوں۔ توبہ کرتا ہوں
آپ کی طرف لوٹتا ہوں، اس نے تو میری زندگی بدل دی، غلام نے آقا کی زندگی بدل دی۔ دیکھا رات بھر وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ دن بھر خدمت کرتا تھا اور رات کو مصلی بچھا کر اللہ کی بندگی کرتا تھا، اور پچھلے پہر میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ پاک میری قسمت کہ میں غلام ہوں، اس لیے میں دن میں تو تیری کوئی خاص بندگی نہیں کر سکتا، فرض نماز سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ رات میرے آرام کی ہے، میں اپنا آرام قربان کر کے تیری بندگی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو رات بھر عبادت کرتا، دن بھر یہ آقا کو خوش کرتا، رات بھر وہ آقا کو خوش کرتا۔ جہنم حرام ہے اس غلام پر جو آقائے دنیا کو بھی خوش کر دے اور آقائے آخرت کو بھی خوش کر دے۔ انہوں نے اس غلام کو بلا کے آزاد کر دیا اور خود اللہ کے سچے پکے غلام بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ دل اجلا ہوتا ہے تو جس سے ملتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور دل اجڑا ہوتا ہے تو جس سے ملتا ہے اس کے دل کو اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو برے صحبت سے بچو، اچھی صحبت اختیار، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی، چاہے کتنا اچھا ہو پہلے سے برا ہو جائے گا۔ مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء، نبی نے مثال دی۔ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے تم عطر بیچنے والے کی دکان میں گئے، پرفیومر کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی، تمہارا دوست تھا، دوستی کی وجہ سے چلے گئے، نہ خریدا خوشبو نہ اس نے آپ کو کچھ ہدیہ دیا، اس کے باوجود اپنے جسم کو اپنے آپ کو خوشبو سے معطر بنا کر ہی لوٹو گے وہاں سے۔ نہ خریدا نہ اس نے دیا، لگایا بھی نہیں، بھائی روز ہی آتا ہے دوست، آیا تھوڑی دیر بعد کیا چلا گیا، لیکن جتنی دیر وہاں رہا خوشبو آئی کہ نہیں آئی؟ خوشبو آئی، بدبو کے ماحول سے بچ گیا، اچھے ماحول میں آیا، طبیعت بحال ہو گئی، بہار ہو گئی، اور وہاں سے حضور نے فرمایا یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ کسی کا دوست جو ہے نافخ الکیر، بھٹی دھونکنے والا۔ پہلے زمانے میں بھٹی میں کولے کو جلانے دہکانے کے واسطے باہر سے چمڑے کا ایک بہت بڑا بھپکا ہوتا تھا، اس کو ایسے چلاتے تو ہوا اندر جاتی اور ہوا سے وہ بھٹی دہکتی تھی۔ بعد میں دوسری چیزیں نکل گئی ایسے اس کے واسطے، پرانا طریقہ ایسا تھا۔ اس کو نافخ الکیر کہتے ہیں، بھٹی دھونکنے والا، ہوا بھرنے والا، اس کے اندر ہوا بھرتا۔ تم وہاں چلے گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، نہ اس نے تم سے کچھ کام لیا، نہ تم نے اپنی طرف سے ہاتھ بٹایا، اس کا کچھ نہیں کیا، تھوڑی دیر خیر خیریت پوچھ کے آگے، پر اتنی دیر میں بھی تمہیں بھٹی کا دھواں متاثر کرے گا، بھٹی کی کالک متاثر کرے گی، بھٹی کی گرمی متاثر کرے گی۔ یہ برے صحبت کی مثال ہے اور وہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح امت کو سیدھا رستہ دکھایا، ہر طرح گمراہی سے بچایا، اچھی اچھی مثالوں سے سمجھایا، لیکن پھر بھی ہم اچھے دوستوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جو دوست نماز کو بلاتا ہے، جو دوست برے کاموں سے روکتا ہے، جو دوست اچھی بات کی دعوت دیتا ہے، وہ دوستوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو دوست ہمیں سگریٹ نوش بنا رہا ہے، حقہ پارلر میں لے جا رہا ہے، جو دوست ہمیں سنیما دکھا رہا ہے، جو دوست ہمیں لڑکیوں سے ملا رہا ہے، جو دوست ہمیں
ڈرگس کا عادی بنا رہا ہے، ایسے دوستوں سے بڑا پیاری محبت اور بڑا جگری دوست اور بڑا پیارا دوست، اس سے دوستی کرو۔ ہمارے نبی 1400 سال پہلے سے سمجھا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، لیکن ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، ادھر ہی جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جنگل میں آگ جلائی کسی شخص نے، جیسے آگ جلتی ہے روشنی ہوتی ہے تو پتنگے چاروں طرف سے آ کر کے وہ روشنی پہ مر مٹنا چاہتے ہیں، آتے ہیں اور اس میں گرتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی نے آگ جلائی اس نے سوچا بھائی میں تو سردی سے بچنے کے لیے آگ جلا لیا تھا، یہ پتنگے بیچارے ننھی منی جان خود آ کے گر گر کے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں اس میں۔ تو وہ دو ہاتھوں سے ان کو ہٹا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ پتنگے اس میں گر کے نہ جلیں، اس کی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر پتنگے ہیں کہ ادھر سے ہٹاؤ تو ادھر سے گرتے ہیں، ادھر سے ہٹاؤ تو ادھر سے گرتے ہیں، ادھر سے۔ فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے، تم لوگ جہنم میں جانے کے لیے اپنی خوشی سے پتنگوں کی طرح نارے دوزخ میں گر رہے ہو، اور میں ہوں کہ تم لوگوں کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، نہ جاؤ بھائی یہ جہنم ہے، نہ جاؤ ادھر یہ جہنم ہے۔ میں اکیلا کتنوں کو بچاؤں اور کیسے بچاؤں؟ کیسی دردناک اپنے اندر کی کیفیت کو حضور نے بیان فرمایا۔ غیرت مند امتی ہو تو یہ ایک آپ کی درد کی بات ہمارے سنبھلنے سدھرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیوں اتنا نبی کو ستائیں بھائی، کیوں اتنا نبی کو ہم پریشان کریں؟ ہم خود ہی بچ جائیں جہنم میں جانے سے، ہم خود ہی ان کے طریقے پر چل کے کامیاب ہو جائیں۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، لوگو اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ اور اس کے حوالے ہو جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی عذاب گمراہی کا آ جائے تو تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، کیونکہ جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو نہ زمین میں کوئی مددگار ہوتا ہے، نہ آسمان میں کوئی مدد۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اور تم کو بس اب محروم ہونا ہی ہو، محروم ہی کر دیا جائے۔ اس سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کے سپرد ہو جاؤ، اپنے کو حوالے کر دو۔ اللہ میں آپ کے حوالے ہوں، آپ اٹھو کہیں گے اٹھوں گا، آپ بیٹھنے کے لیے کہیں گے بیٹھ جاؤ، آپ اپنے نبی کے ذریعے جو کہلوائیں گے میں مان لوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ بھیج دوں جس فیصلے کے بعد پھر تمہیں ہدایت کی طرف کوئی نہیں لا سکتا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، طریقہ کیا ہے اللہ کے سپرد ہو جانے کا؟ طریقہ یہ ہے اتباع کرو اس کلام کا جو سب سے اچھا کلام اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ ما احسن الیکم من ربکم، سب سے بہترین کلام، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے سب اچھے ہیں، سب حسن ہیں، لیکن قرآن احسن ہے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع شروع کر دو، اطاعت و فرما برداری شروع کر دو اس کلام کی جو سب سے اچھا کلام ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ دن میں رات میں کسی وقت اچانک میں اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیج دوں اور تم سنبھل بھی نہ سکو، سمجھ بھی نہ سکو۔ وانتم لا تشعرون، پتہ ہی نہ چلے کہ کیسے آ گیا عذاب، پتہ ہی نہ چلے۔ آج ہمارے والنٹرز اور خدام مجلس تحفظ ختم نبوت کے ماشاءاللہ جتنی کوششیں محنتیں کر رہے ہیں،
گستاخان رسول کے خلاف، اس میں کچھ تجربے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو لوگ گوہر شاہ کے حلقوں میں جا رہے ہیں، جو لوگ شکیل بن حنیف کی قوم کے لوگوں کی دعوت اور اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ اتنے بھٹک جا رہے ہیں، اتنے بھٹک جا رہے ہیں کہ ایک شکیلی کو نوجوان غصے میں آ کر کے پکڑ کے پیٹنا شروع کر دی۔ اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ہم تو بس تبلیغ ہی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی نوجوان بے قابو ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنا بھٹکا رہا لوگوں کو، ایسے کر رہا ویسے کر رہا، مل گیا ایک تو اس کی خوب دھلائی پٹائی کر دی۔ تو بچے بتا رہے تھے کہ جب اس کو ادھر سے 2 4 5 نوجوان سب مل کے مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، خوب دھلائی ہو رہی تھی، تو وہ مار کھا کھا کے احد احد کہتا تھا، جیسے حضرت بلال مار کھا کھا کے مکے کے مشرکوں کے احد احد کہتے تھے حق پہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ کفر پہ ہو کے بھی احد احد کہتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اللہ دل ہی کو پھیر دے گا، اب وہ دل حق کی طرف نہیں آئے گا، اب وہ دل ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، بعض وقت گمراہی پہ مہر لگا دیتا ہے، اب وہ واپس نہیں آنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ قرآن سامنے ہے، حدیث موجود ہے، حق موجود ہے، لیکن وہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے کے عذاب میں مبتلا کر دیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سے ڈرو، اس وقت کے آنے کا انتظار مت کرو جب اللہ حفاظت کا ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے، ہو جا میرے بندے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ استغنا دکھائے گا، جب اللہ اپنے بے نیاز ہونے کو دکھائے، وہ دن مت آنے دو، مت آنے دو، مت آنے دو۔ اللہ خود فرما رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور تب کہو گے قیامت میں جب اپنا انجام دیکھو گے کہ ہدایت پہ تھے، نہ ہوتے تو ایک بات ہے، ہدایت پہ تھے پھر گمراہ ہوئے، اب قیامت میں جو غم ہوگا وہ کافروں سے بھی زیادہ مرتدین کو، اور سزا بھی کفار و مشرکین سے زیادہ مرتد ہونے والوں کو دی جائے گی، جنہیں ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف گئے، ان کو بھی لے گی۔ ان تقول نفس، کوئی آدمی کہے، نفس ایک شخص، ایک پرسن کو کہتے نفس، ان تقول نفس، کوئی کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے افسوس، ہائے افسوس اس زیادتی پر جو میں نے اللہ کے حق کے سلسلے میں کی تھی، اور میں دین و دین بتانے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ او تقولا، یا کوئی پرسن کہے، کوئی شخص کہے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتا تو میں بھی پرہیزگار بندوں میں شامل ہو جاتا۔ او تقولا، اور کوئی شخص کہے، حین تروا العذاب، جب وہ عذاب کو اپنے سامنے موجود پائے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، تب وہ یوں کہنے لگے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے ایک مہلت اور دی جاتی تاکہ میں نیکوکار بن کر اللہ کے سامنے آ جاتا۔ جواب ملے گا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ابھی ایک اور چانس تو نہیں دیا جائے گا، مگر جو چانس دیا گیا تھا اس میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کی گئی تھی،
نبی رہنے تک نبی کر رہے تھے، ان کے بعد صحابہ کر رہے تھے، ان کے بعد تابعین کر رہے تھے، ان کے بعد محدثین فقہاء علماء امت کر رہے تھے، دعات اسلام کر رہے تھے، سب کر رہے تھے. بلا قد جاءت کا آیاتی، تیرے سامنے میری قرآن پڑھی جاتی تھی، تیرے سامنے میری نبی کی حدیثیں رکھی جاتی تھی. فکذبت بها، تو نے اس کو جھٹلایا. واستکبرت، تو نے غرور دکھایا اور تکبر ظاہر کیا. وکنت من الکافرین، اور جھٹلانے والوں میں سے ہو گیا. بس اب کیا ہے؟ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں بچیوں، ابھی ہم زندہ ہیں. ابھی ہم اسی ایک مہلت کے اندر ہیں جس کے بعد کوئی مہلت نہیں. اس سے فائدہ اٹھا لو، ارادہ کر لو. آج کی پہلی طاق رات میں ہو سکتا یہی شب قدر ہو. اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ سے ارادہ کر لو. اللہ پاک جتنے بھی ہم ادھر ادھر بہ کے بھٹکے جو کچھ کیا پچھلے میں گزر گیا. پاسٹ از پاسٹ، معاف کر دیجیے. بس اب ہم اس کو درست نہیں کر سکتے جو پیچھے چلا گیا. گزری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ پاک میں اس کو اچھی نہیں بنا سکتا. ہم نے ایک برتن اٹھا کے پھینک دیا تھا، ایک کرتا نکال کے رکھ دیا تھا، پھر اس کی یاد آئی کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑھیا تھا، اس کو ہم نے کہاں ڈال دیا. تو نکالیں گے، واشنگ مشین میں ڈالیں گے، دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، استری کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس کو پھر سے پہن کے خوش ہو جائیں گے. ہم نے کوئی چیز کہیں پھینک دی تھی، پھر نکالیں گے، میکینک کو دیں گے، درست کرا لیں گے، پھر اس گاڑی سے استفادہ شروع کر دیں گے. سب کچھ ہم کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں پیاروں، جو وقت گزر چکا ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے. اس کو ہم اب دھو نہیں سکتے، اس کو اب ہم صاف نہیں کر سکتے، اس وقت کا دوبارہ یوز اور استعمال نہیں کر سکتے. گزر گیا گزر گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا. مزہ ما مزہ عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں شدھ ہر شدھ. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب پیچھے چلا گیا. ایک رستہ ہے اس کے ضرر سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. بار الہا، اپنی نادانی سے، اپنی حماقت سے، اپنی جہالت سے، اپنی غلاظت سے، اپنی شرارت سے، کسی بھی وجہ سے میں نے ہی اپنی زندگی برباد کی ہے، میں نے ہی اپنا ماضی خراب کر دیا، سیاہ کر دیا ہے. لیکن میں اس کو واپس لانے پہ قادر نہیں ہوں، اور میں اس کو درست کر کے اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. تو قادر مطلق ہے، ایک دفعہ کہہ دے گا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو میرا ماضی بھی حسین و خوبصورت ہو جائے. چاہے کتنا گندا غلیظ کیوں نہ رہا ہو، چاہے اس میں شراب اور زنا اور بدکاری بھی کیوں نہ رہی ہو، کفر بھی کیوں نہ رہا ہو، کہہ دے اللہ معاف کر دے. اللہ فرمائے بندے میں نے معاف کر دیا، ختم. اب اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑو، آگے دیکھو یہاں سے مجھے اب کیا کرنا چاہیے. یہ چانس اللہ نے دیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی ظالم تھا، لوگوں کو لڑائی جھگڑا ہوتے قتل کر دیتا تھا. اس سے کچھ بحث، اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا. اپنی دادا گیری، جیسے پہلوان لوگ آج کل اپنے اپنے ظلم چلاتے رہتے، جس کو چاہا ختم کر دیا. ایسے قتل کرتا رہتا تھا. 99 قتل کر دیے، 99 لوگوں کو مار چکا اپنی زندگی. ایک مومن کو قتل کرنا ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ورسولہ. سب کا غصہ اس پر ہے. اور 99 کا قاتل اللہ کی نظر میں کتنا مبغوض ہوگا، کتنا مغضوب ہوگا. اللہ کا غضب، اللہ کا بغض. 99 آدمیوں کا، اس کے بندوں کا قاتل. اس کا بندہ کافر بھی ہے تو ہم اس کی جان کے مالک نہیں. الا بحق الاسلام. ہر کوئی کسی کی جان کا مالک نہیں، ہر کوئی کسی کے مال کا مالک نہیں، ہر کوئی کسی کی عزت کا مالک نہیں. 3 چیزیں ہر پیدا ہونے والے کا پیدائشی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. الا بحق الاسلام. صرف اللہ کے حق میں تو ضائع کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. تو اب 99 جانوں کے قاتل پر اللہ کا کتنا غصہ ہوگا. لیکن ایک دن اسے بھی خیال آیا کہ کب تک یہ گندی زندگی، کب تک یہ ظلم و جبر، کب تک یہ خدا فراموشی. ارے مرنا نہیں ہے تجھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے، زندگی کا حساب دینا نہیں ہے. کیا منہ دکھائے گا اپنے مالک کو، کیسے جائے گا اپنے نبی کے سامنے. مومن تھا. ایک دن دل میں بات آئی، اور مومن کے دل میں آتی رہتی ہے وقفے وقفے سے، ٹائم سے اللہ ڈالتے رہتا ہے. آئی ایک دن دل میں بات، بس وہ اس کی اچھی گھڑی تھی. اس نے سوچا معلوم کرنا چاہیے کہ کیا میرے جیسے پاپی کو بھی معاف کیا جائے گا؟ کیا میرے لیے ہے کیا کوئی راستہ؟ علم تو تھا نہیں بیچارے کو کچھ. تو ایک صوفی صاحب کے پاس گیا. بڑے نیک آدمی تھے، محلے میں، بستی میں. نیک تو تھے مگر علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی. بہت سے اللہ کے بندے بڑے فرما بردار نیکوکار ہوتے ہیں مگر علم نہیں ہوتا ان کے پاس. اس نے جا کے کہا کہ بھائی حضرت ایسا ایسا ہوا ہے، صاف بتا رہا ہوں، 99 بندوں کا قاتل ہوں. ابھی اندر ایک روشنی آ رہی ہے، جی چاہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ کا وفادار بندہ بن جاؤں، میرے یہ گناہ دھل جائیں، میرے یہ پاپ مٹ جائیں. کیا کوئی راستہ ہے میرے واسطے؟ تو غریب کو پتہ نہیں تھا، اتنا تو معلوم تھا کہ ایک کو قتل کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو 99 کو قتل کر کے کیسا جنت میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی سمجھ سے بتا دیا کہ نہیں بھائی، ایک کے بعد بھی معافی نہیں. یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا تیرے اوپر، سر کے اوپر انبار رکھا ہوا ہے قتل کا، بہت مشکل ہے، تیری معافی تو مشکل. تو اس کو خیال آیا کہ جب مجھے نہیں جنت میں جانا ہے تو اس کو کیوں جانے دیا جائے. لہذا تلوار نکال کے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے. سچا واقعہ ہے، نبی کا سنایا ہوا، بنی اسرائیل کا، پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، نبی نے سنایا ہے صحابہ کو. اس کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر لیے. پھر کسی علم والے کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اندر سے ایک اس کو بھوک اٹھ رہی تھی، ایک تڑپ بے چینی تھی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑے بخشنے والے ہیں، بہت مہربان. کیے ہوں گے تینے جتنے بھی کیے، 99 کیے، 100 کر دیے، کرے تو کیا، 1000 بھی کیا ہوگا. لیکن اگر انیبوا الی ربکم واسلموا لہ پر عمل کر لے گا. اس وقت تو قرآن نہیں تھا، قرآن میں جو بات اللہ فرما رہے وہی بات. اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ کر اب سے اپنی زندگی اللہ کو دے دینا. اگر تم ایسا کر لو گے نا تو اللہ 100 بھی معاف کر سکتا ہے، 1000 بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے. شب قدر کی دعا میں یہی سکھایا نا، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ عفو ہیں. اور عفو کا ترجمہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے
عفو کا ترجمہ کیا اے کثیر العفو، کثیر العفو، بہت معاف کرنے والے ہیں آپ، صرف معاف کرنے والے نہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو، معاف کرنا آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں آپ معاف کر کے۔ فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دیجئے، میں بھی ایک بندہ ہوں آپ کا، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ حضرت عائشہ کو حضور نے شب قدر مل جائے تو مانگنے کی دعا سکھائی، سب یاد ہوگی سب کو، جس کو نہیں ہے وہ بھی یاد کر لو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بخاری میں اتنی ہے، اور ترمذی والی روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس میں کریم زیادہ ہے، بس دونوں طرح پڑھیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے اپنی نہایت پیاری چہیتی اور محبوب زوجہ کو شب قدر مل جائے تو مانگنے کو جو سکھایا ہوگا وہ اس سے بڑھیا اور اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھیا چیز سکھائی کہ بس مغفرت مانگ لو اللہ سے، معافی مانگ لو شب قدر مل جائے۔ ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں اور یہ مسنون الفاظ بھی استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اگر ہم اب کہیں گے اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ معاف کرے گا۔ اردو جانتا اللہ تعالیٰ، انگلش میں بول دو، مجھے تو بولنا نہیں آتا، جو انگلش جانتے ہیں وہی بول کے دیکھ لیں کیا ہے اس کا ترجمہ۔ تو اللہ کو انگلش بھی آتی ہے، تیلگو میں بولے تو اللہ کو تیلگو بھی آتی ہے۔ ہر زبان کا خالق وہ ہے تو وہ کیوں نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے زبانیں، آل لینگویجز، جتنی زبانیں کسی زبان میں کہو قبول ہوگی، لیکن نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے، انہی کے الفاظ میں۔ جب محبوب کے الفاظ کو لے کر کوئی آئے گا تو محب اپنے محبوب کی آواز سن کے بھی محبت پہ آ جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی توبہ سچی کرو تو اللہ سے امید ہے کہ تمہاری معافی ہو جائے گی، تو کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، قریب میں ایک بستی ہے، وہاں اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لو، ان کی صحبت میں رہ جاؤ، ماحول اپنا نیک ماحول میں رہ جاؤ، اور اللہ تم سے ضرور راضی ہو جائے گا، ضرور خوش ہو جائے گا اللہ۔ تو یہ فوراً تیاری کر کے نکلا، عطا پتہ پوچھ لیا تھا، یہ گاؤں سے وہ گاؤں جانا تھا، دوسرے گاؤں میں دوسری بستی میں چلنا شروع کیا۔ تھوڑا سا نکلا تھا بستی کے باہر، ایک 10% جو مسافت تھی اس میں سے 10% اس نے وہ ڈسٹینس وہ طے کی۔ ابھی 90% ادھر گاؤں دور ہے، ادھر سے 10% آگے گیا مثلا، تو موت کا وقت آ گیا، اس کی آخری گھڑی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بھی تماشے اس کی قدرت کے عجیب و غریب ہیں، ایمان افروز ہیں۔ فرشتے جو اللہ کے منشا کو بغیر اللہ بتائے نہیں جان سکتے، کوئی بھی نہیں جان سکتا، اللہ کا علم اللہ ہی جانتا ہے، بتائے تو دوسرے کو معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کو نہیں معلوم۔ ہاں فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص 100 آدمیوں کا قاتل ہے، تو جو جہنمیوں کی روح لے جانے والے فرشتے تھے وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر، پرانا میلا گندا بدبودار کپڑا لے کر اس کی روح، گندی روح نکالنے کے لیے پہنچ گئے۔ ادھر سے جنتیوں کی روح نکالنے والا فرشتہ بھی حریرتم بیضاء، سفید ریشم لے کے جنت سے خوشبودار کپڑا، یہ بھی آ گیا پاکیزہ روح نکالنے کے واسطے۔ اب دونوں کے درمیان میں اختلاف ہے، وہ کہتا کہ 100 کا قاتل ہے، میں لے جاؤں گا جہنم میں اللہ،
وہ کہتا کہ نہیں تھا ہوگا لیکن توبہ کرنے جا رہا تھا، میں لے کے جاؤں گا اس کو جنت۔ اب ان دونوں میں مخاصمہ ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں، مخاصمہ ہوا دونوں کے درمیان۔ اس مخاصمے کا کوئی تیسرا فیصلہ کرے گا نا، تو تیسرا کون تھا؟ وہاں تیسرا کوئی فرشتہ نہیں تھا، اللہ پاک نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قیسو ارضہا، زمین کو ناپو، اگر معصیت کی زمین سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جاؤ، اور اگر توبہ کرنے جہاں جا رہا تھا اس زمین سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے نکال دو اس کی۔ دیکھو زمین کدھر قریب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں ہمارے آقا؟ ابھی تو 10% گیا تھا تو ادھر ہی سے ہی قریب تھا، لیکن جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا زمین کو تو اللہ تعالی نے ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا، اور ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، تو وہ زمین سکڑ گئی اور یہ زمین پھیل گئی۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے تو ہو سکتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ ایک موسم میں دن بڑا ہوتا ہے، دوسرے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رات کو دن میں کا کچھ حصہ دے دیتا ہوں، اور پھر کبھی دن کو رات کا کچھ حصہ دے دیتا ہوں، تو اس کو اس میں ملاتا ہوں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس میں ملا دیتا ہوں تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ تو اللہ کرتا ہی ہے، تداخل کرتا رہتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں۔ ایسی تو اللہ رب العزت نے کرامتیں اپنے اس امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمائیں، اس امت کی اولیاء کو بھی عطا فرمائیں، اور اس کرامت کا نام ہے طی الارض، زمین کا لپٹ جانا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 7 ذی الحج کو اپنے خدمت گزار خادم سے کہا کیا حج کرنے کا جی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ کہاں ہیں، رشیا میں ہیں، اور حرم شریف کہاں ہیں؟ جانے والے قافلے 3 مہینے 4 مہینے 5-6 مہینے پہلے جا چکے، اب پہنچے ہیں حرم شریف میں، ہم کیسے جا کے حج کریں گے؟ آج پوچھ رہے ہیں آپ کہ تم کو اس سے کیا مطلب، جی چرا کا جی کس کا نہیں چاہتا ہے، چلو اسی سال حج کریں، حج کریں گے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا آنکھیں بند کرو، تو آنکھ بند کر لی، دونوں مل کے آنکھ بند کر کے چلتے رہے، اور وہ ہوشیار خادم تھا، وہ قدم بھی گنتا رہا، تو کہتے ہیں کہ 27 قدم چلے تھے کہ آنکھ کھولنے کے لیے فرمایا تو ہم عرفات میں پہنچ چکے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں، ناممکن نہیں ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس امت کے افراد سے بھی، تو اللہ کی قدرت سے اللہ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا، یہ لمبی ہو گئی اور یہ مختصر ہو گئی، ناپنے والے نے ناپا تو یہ معصیت کی زمین سے قریب نہیں تھا، توبہ کی زمین سے قریب تھا۔ جنت والے نے اس کی روح نکالی اور جنت والا اس کو لے کے چلا گیا۔ حق تعالی شانہ کے بندوں کو قبول کرنے کا یہ انداز ہے، ایسے اللہ قدر کر لیتے ہیں توبہ کرنا چاہنے والوں سے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، آج ہم پہلی رات بھی ہے اعتکاف کی، اور مختلف طبقات سے یہاں لوگ جمع ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، نوجوان بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں، ہنرمند لوگ بھی ہیں۔ بعض پرانوں کو تو سب کو میں جانتا بھی ہوں، اور بعض لوگ جو ہیں نئے بھی ہیں، تو بس کسی نہ کسی سے سماج کے طبقے سے آئے ہیں۔ ہم ہر طبقے کی سے نکل کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔
آج اعتکاف کیا، اپنی جبین نیاز اس کے قدموں میں رکھی اور اس کی بارگاہ میں جھکے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن سنا، اللہ کا کلام، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر سنا، قرآن کا مذاکرہ ہوا، ہمارے دل نرم ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ سے اس وقت میں جتنے بھی یہاں مرد عورتیں جتنی بھی حاضر ہیں اور جو لوگ آن لائن ہماری مجلس میں اس وقت شریک ہیں، کہیں سے بھی ہوں، سب ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے بھائی، انشاءاللہ ہم سب نے کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے اللہ کے ہو گئے، ہم اپنے نفس کے نہیں رہے، ہم کسی کے بھی نہیں رہے، اب ہم اپنے اللہ کے ہو گئے ہیں۔ اب جو ہمارا اللہ کہے گا وہ کریں گے۔ کیا کہہ رہا ہے ہمارا اللہ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، قرآن کے فرما بردار بن جاؤ، میں نے نازل کیا ہے ہدایت نامہ، اس پہ جمو گے، دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور جب بھی قرآن کہا جائے تو سنت خود بخود اس میں شامل ہوتی ہے، اس لیے کتاب و سنت کے حوالے ہو جانا ہے۔ اللہ کے حوالے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے حوالے ہو جائیں، تو جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں ہم اس کو قبول کریں گے۔ تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، زمانہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کبھی گھر والے ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ماحول کا پریشر بنے گا، کبھی مشکلات پیش آئیں گی، کبھی روزی روٹی کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کوئی سا بھی ضرر ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ ہم سپرد ہوتے ہی سب کام بن جائیں گے، نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، تب جا کے اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، پھر آ ہی گئی اللہ کی مدد۔ انفرادی طور پر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تھوڑا آزما کر اپنی نصرت بھیج دیتے ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی اگر پوری قوم سنبھل جائے، رجوع ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تھوڑا آزما کے پھر اپنی نصرت بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہ آزمانے کا ایک پیریڈ آئے گا، اس سے نہیں گھبرانا، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ اس لیے فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، کام انہی کا بننے والا ہے۔ تھوڑا ہمت سے رہنا پڑے گا اور اپنے عہد پہ قائم رہنا، اپنے پیروں کو ڈگمگانے نہیں دینا، یہاں سے نکل کے جانے کے بعد یاروں دوستوں کے ورغلانے میں نہ آنا، کوئی گرل فرینڈ ہو، کوئی بوائے فرینڈ ہو تو اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ اللہ میرا محبوب ہے، بس میں اب اللہ کا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں چاہیے، اللہ چاہیے مجھے، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ تو پھر دیکھو تھوڑا اللہ آزما کر دنیا آخرت کی خوشیوں سے ہماری جولی بھر دے گا۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں ایسی زندگی لذیذ، لطیف، نفیس اور پاک باز عطا فرما دے گا کہ ہم کہیں گے کہ کاش یہ بات پہلے ہی سمجھ میں آ گئی ہوتی، اتنی زندگی کیوں خراب کی ہم نے۔ تب کہیں گے جب اللہ دے گا ہم۔ ہمت کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھ لو۔ ہمارے ایک بہت پابند معتکف ساتھی ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کے تینوں بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن اور عالم دین ہیں۔ چھوٹا بچہ کوئی قریب برس بھر سے بہت زیادہ بیمار، چلتے چلتے اس وقت زیادہ ہی سیریس ہے۔ وہ آنے والے تھے، بیگ بھی جمع لیے تھے، لیکن بچے کو ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا، بہت نازک صورتحال میں ہونے کی وجہ سے۔ آپ سب لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ دعا کریں گے
سب دعا کریں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے، اور یہ مولانا جو ہے عبد الرحمن شاکر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور اپنی قدرت سے جو بھی عوارض ہیں ان کو دور فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد من صلی علیہ وبعدد من لم يصل علیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم وترحم وتحنن وسلم علی محمد وعلى آل محمد كما ترحمت وتحننت وسلمت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والفوز الدائم في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری گزری ہوئی سیاہ
اور گندی اور اجڑی اور ناپسندیدہ زندگی کو آپ اپنے کرم سے معاف فرمائیں۔ اے مولا کریم، اپنے رحم کا، اپنے کرم کا، اپنی مغفرت کا اور اپنی عنایت کا پانی برسا کر ہماری پچھلی زندگی کو پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے گزرے وقتوں کو پاک کر سکیں۔ اے اللہ، آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ کی شان عفو سے اور آپ کی شان مغفرت سے بڑے بڑے گمراہ لوگوں کی زندگیاں اور بڑے بڑے پاپیوں اور گندے لوگوں کی ماضی کو آپ نے پاک صاف کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے بھی ماضی کو پاک کر دیجئے اور ہمارے مستقبل کو بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ، حیات طیبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، پاکیزہ جذبات، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اقوال، پاکیزہ اعمال اور پاکیزہ اوقات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہر طرح کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، سر سے لے کے پیر تک انگ انگ آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ مولا کریم، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، آپ ہی ہیں جو اپنے بندوں کو برداشت فرما رہے ہیں۔ مولا آپ اپنے کرم سے معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے، معافی آپ کو پسند ہے، معاف کر کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اپنے شان کرم سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کے سامنے اپنی گناہوں کو پیش بھی نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، علیم و خبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور دل کے راز سب کو تو جانتا ہے۔ اے بے نیاز، تو سب جان کے رکھا ہوا ہے۔ اے مولا، ہم تجھ سے کیا چھپائیں اور کیا بتائیں؟ مولا، سب تو جانتا ہے، سب معاف فرما دے۔ اللہ، جو ظاہر ہے اسے بھی معاف کر دے، جو باطن ہے اسے بھی معاف کر دے، جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیا وہ بھی معاف کر دے، اور جو رات کے اندھیروں میں کیا وہ بھی معاف کر دے۔ مولا، لوگوں کے سامنے جو ہم نے نافرمانی کی اسے بھی معاف فرما دے۔ تنہائیوں میں، خلوتوں میں اور اپنے حجروں کمروں کو بند کر کے جو ہم نے نافرمانیاں کی، مولا اسے بھی معاف فرما دے۔ تو قریب ہے، تجھ سے کیا چھپایا جائے اور کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ، اب صرف ماننے میں ہماری عافیت ہے، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، اقراری مجرموں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ، یہ پہلی رات ہے ہم اعتکاف کی، اور یہ پہلی طاق رات ہے، یہ عشرہ اخیرہ اور جہنم سے نجات کی آخری رات ہے، پہلی رات ہے۔ اے مولا کریم، اس رات میں ہم جمع ہیں، بڑے بزرگ بھی یہاں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جو آزادی کے ساتھ آرام سے یار دوستوں میں رہنے کے عادی ہیں، پر آپ کے نام پر، آپ کے لیے، آپ کی خاطر سے یہاں آ کر پڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ اللہ، ہدایت کی بھیک ڈالیے، مغفرت کی بھیک ڈالیے، معافی کی بھیک ڈال دیجئے۔ اللہ، اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنے کا ارادہ فرما لیجئے۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اس مبارک رات میں کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم ہی کو نہیں، ہمارے اعزاء کو، ہمارے بہنوں بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو جو یہاں نہیں آ سکے، اے اللہ ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اے اللہ، ان سب کی بخشش کر دیجئے، ان سب کو معاف فرما دیجئے، جائز مقاصد کی تکمیل کر دیجئے، جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اپنی قدرت کا اظہار فرما دیجئے۔ اے مولا، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے مولا، ہمارے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان والے، چھوٹے بڑے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس مرتبہ نہیں ہیں۔ اے مولا کریم، آپ ان کو جب بلا لیے ہیں، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما دیجئے اور ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجے بلند فرما دیجئے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اللہ، ان کو برزخ کی ہر آزمائش سے محفوظ و معمون فرما دیجئے۔ اے مولا کریم،
ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت کو جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، آپ کی عالی بارگاہ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم لمحے لمحے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، لغو و لایانی سے بھی ہمیں بچائیے، گناہ اور معصیت سے بھی ہمیں بچائیے۔ اے اللہ خوب عبادت کی ہمت دیجیے اور خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارا جب بھی وقت آپ کی توفیق سے اچھے اچھے اعمال کرتے ہوئے اور بری باتوں سے بچتے ہوئے گزر جائے، اے اللہ وہ ہمارا کامیابی کا دن ہے۔ اے اللہ 10 دن کے بعد عید کو ہمارے حق میں حقیقی عید بنا دیجئے۔ اے اللہ جس بندے سے آپ خوش ہو جاتے ہیں اور جس بندے کی آپ مغفرت کر دیتے ہیں وہی عید کا دن ہو سکتا ہے اور وہی حقیقی عید ہے۔ اے مولا ہم سب کے حق میں عید کو عید بنا دیجئے اور ویسے کام کرنے کی اور آپ کے ساتھ رہنے کی اور آپ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی اور آپ سے معافی مانگتے رہنے کی اور آپ کو خوش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا ہماری اس قیام کو قبول فرما لیجئے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہر غرور سے استکبار سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا رحم و کرم کی بارش فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔